دیکھ کے میں نے اہل خانہ سے تو میں نے یہی کہا ماں جی کو تسلی دینے کے لیے کہ دیکھیں جو راز ظاہر ان کی قبر میں لکھی تھی وہ لکھی تھی. ایک کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا کسی بھی طریقے سے سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت دی. یہ عزت یہ مرتبہ ہے. اور لیکن یہ ضرور ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ معاملہ کیا ہوا کس طریقے سے لوگوں کے. وسیم صاحب کل جو وہاں کے گورنر ہیں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان سے ان کا پیچھا کیا جا رہا تھا, دبئی سے لوگ ان کے پیچھے ہیں. کچھ جو سابقہ گورنر ہیں کینیا کے انہوں نے یہ بات کی ہے, کیا کہیے گا اس بات میں؟ وہی میں کہہ رہا ہوں سارے یہ ہم ذرا سا ہم کو وہ نہ ہو جائے تھوڑا سا حصہ وغیرہ آ جائے تو بس یہی ہے کہ اور جب سے یہ کہہ بھی رہا ٹھیک ہے اصل میں کن حالات میں ہے. وسیم بدامی صاحب آپ کے بڑے دوست بچھڑے ہیں آپ سے, چاہے وہ جنید جمشید صاحب. سب سے زیادہ دکھ بھری کہانی ہے آپ کے ساتھ بڑا عرصہ انہوں نے کام کیا ہے, ایک جگہ پر بیٹھ کے آپ کوریج کرتے تھے چاہے وہ الیکشن کی ہو. کچھ یادیں ہیں ساری یادیں ہیں. 8 سال کا سفر ہے, پھر وہ گھنٹوں کی ٹرانسمیشنز. تو ہمارا تو آن اسکرین تو ہماری بڑی آنکھ مچولی بھی ہماری چلتی تھی اور ہم بریک میں اس بارے میں بڑا مذاق بھی کرتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ بھائی بریک میں ساتھ چائے پئیں گے لیکن انہوں نے اپنی رائے دیں گے. ایک بڑی زبردست ایگزامپل تھی کہ کس طریقے سے آپ مختلف رائے رکھنے کے باوجود بھی آپ اچھے دوست رہ سکتے ہیں. تو یہ سب بڑا کربناک ہے اور یہ کرب آپ سب لوگوں کے چہروں پر ہے, سب لوگوں کی آنکھوں پر. تو یہ سب بڑا ناقابل یقین ہے. وسیم صاحب ویسے میڈیا میں جب ہم لائیو شو میں آپ کو دیکھتے تھے سختیاں ہوتی تھی, ڈفرینٹ آپ کی رائے ہوتی تھی, لیکن بریک میں جا کر سب کچھ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. ایک دفعہ جو ہمارا میں کراچی سے پروگرام کر رہا تھا اور ہمارا آن لائن آرگیومنٹ ہوا, اگلے دن اسلام آباد سے نشریات کرنی تھی, ہم نے ساتھ میں آ گیا اسلام آباد, ان کی ساتھ ہی نشریات کرنی تھی. مجھ سے آفس کے لوگوں نے پوچھا یار آپ کو تو کل بڑا معاملہ ہوا ہے تو آج کیسے آپ لوگ ساتھ بیٹھیں گے. میں نے کہا بھائی معاملہ ہوا اس کے 2 گھنٹے بعد ہماری فون پر بات ہوئی, بچوں کو ابھی ہم نشریات کریں گے, ہم نے کی نشریات, ایسے کچھ ہوا ہی نہیں. وہ تو بس ایک رائے تو اپنی ہوتی ہے, کسی کی رائے سے اختلاف میں کیا مسئلہ ہے, لیکن ایک ذاتی تعلق اور ایک وہ تھا اپنی جگہ اور وہ تو ہے, اور اب وہ تو ایک بہت بڑھ گیا ہے کیونکہ اب ظاہر ہے وہ ایک شہادت کے مطلب ہوتا ہے. وسیم صاحب کیا کہیے گا کن حالات میں ان کو پاکستان سے باہر جانا پڑا, آپ کو بتا کر گئے ہوں گے, آخری آپ کی بات کب ہوئی ہے؟ آخری میں نشریات کی تو اس کے کچھ دنوں بعد ہی یہ سارا معاملہ ہوا تھا. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اور کوئی بھی بات کبھی چھوڑ دیں کہ بھائی چونکہ ہم سب اپنے اندازے لگا سکتے ہیں لیکن حتماً نہیں بتانا کسی کو کہ وہاں پر کیا ہوا, لیکن یہ تو سب کو پتہ ہے نا, یہ تو طے ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ پاکستان کی زمین تو تنگ ہو گئی تھی ان کے لیے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں, یہ تو ہوا. یہ اٹ سیلف اتنا بڑا ظلم ہے جس پہ جتنا احتجاج کیا جائے اور رویا جائے وہ کم ہے کہ وہ تو دھرتی جس کو ہم دھرتی ماں کہتے ہیں وہ دھرتی ماں تنگ ہو گئی ہے بندے پہ, یہ خود کتنا بڑا ظلم ہے. تو میں اللہ عرش شریف کے خون سے یہ بڑا انصاف ہوگا اگر ہم سارے آج بیٹھ کے یہ طے کر لیں کہ آپس میں ہم رائے کا اختلاف سب کچھ کریں گے, لیکن جب بھی کسی کے ساتھ معاملہ اس نہج تک چلا جائے گا تو ہم سب اپنی اختلاف رائے بھلا کر ایک ہو جائیں گے کچھ بندے کے لیے, اور ہم کہیں گے کہ ہم اس کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, لیکن ہم اس کی رائے کے اظہار کا جو رائٹ ہے اس کے لیے بھی لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے. عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اور فیصل باؤڈا صاحب نے, دونوں کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے یہ مرڈر کروایا ہے, اس وجہ سے شہادت بھی ہے, ہمارے پاس ایویڈنس ہے. یہ صرف پوائنٹ سکورنگ ہے یا ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہے؟ دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن میں کسی کی بھی نیت پہ شک نہیں کرتا, لیکن بس یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ مجھے کسی فورم میں بلایا جائے, میں بتاؤں گا کہ مجھے کیا کیا معلوم ہے. تو جو لوگ جو جانتے ہیں ان کو کسی فورم میں بلایا جائے, بس یہ نہ ہو کہ پاکستان کی تاریخ جو ہائی پروفائل کیسز کے مبہم حالات میں قتل سے بھری پڑی ہے, اسٹارٹنگ فرام لیاقت علی خان صاحب, اس میں ایک اور اضافہ نہ ہو جائے. اگر اس میں ایک اور اضافہ ہوا تو ایک پرابلم ہوگا. اس کا صرف نقصان یہ نہیں ہوگا کہ ارشد صاحب کے قاتلوں کو پتہ نہیں لگے گا, وہ چھوٹا نقصان ہوگا. اس سے بڑا نقصان یہ ہوگا کسی بھی معاشرے میں امید کا جو قتل ہوتا ہے, ہوپ کا قتل, وہ بہت بڑا قتل ہوتا ہے. ہوپ قتل ہو جائے گی اگر یہ بھی ایک اور کیس میں اضافہ ثابت ہوا کہ یار پتہ نہیں کن حالت مارا گیا, کچھ نہیں پتا, ابھی کمیشن ہو رہا ہے, اجلاس ہو رہے ہیں, پتہ نہیں. کمیشن جو 2 رکنی ٹیم گئی ہے کینیا, اس سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ ایک FIA کا اور ایک IB کا نمائندہ ہے, اس میں کیا سمجھتے ہیں ایز آ جرنلسٹ ہونے کے ناطے؟ بہت لوگ اس پر تحفظات بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں فیئر چاہیے, لیکن آپ اس پر سیٹسفائیڈ ہیں؟ مجھے اس کی سب سے بڑی جو تشویش ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اگر وہاں سے ہی تعاون نہیں ہوا, وہ تو ایک دوسری سرزمین میں گئے بھی کینیا کے, اب وہاں کینین اتھارٹیز جو بتا رہی ہیں اسی کو ریلائی کرنا پڑے گا نا. اب اگر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کام انہوں نے نہیں کیا تھا, انہوں نے کیا تھا, ان کا انٹرویو کر لیں, تو بندہ ہی دوسرا ہوگا اور اس کا انٹرویو ہو جائے گا. تو اس لیے مجھے بہت تشویش, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو اور انٹرنیشنل فورم پہ اٹھنا چاہیے تاکہ یہ پریشر تو بڑھا ان کی کینین اتھارٹیز پہ کہ وہ مطلوبہ سہولیات کو فراہم کریں کہ ایک صحیح فیکٹ مل سکے جن کی بنیاد پہ
تحقیقات آگے ہو سکتی ہے. آخری سوال ہے آپ سے، کیا وہ کچھ ایسی اسٹوری بریک کرنے جا رہے تھے کسی فیملی کی کرپشن کے بارے میں اور کوئی پاکستان کی ایلیٹ کلاس اور پولیٹیکل فیملی سے بیک گراؤنڈ تھا اس کا؟ ٹو بی آنیسٹ میری نالج میں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ان کی جو پاکستان کے کچھ بڑے سیاسی خاندانوں کے بارے میں رائے تھی وہ تو بڑی واضح تھی. اس حوالے سے کیا وہ الگ سے کوئی پروجیکٹ کر رہے تھے، میرا نہیں خیال ہے، کم از کم میری رائے میری خیال میں نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ. بٹ ظاہر ہے جو رائے تھی اس کے بارے میں بڑی واضح. اچھا وسیم بھائی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایئر وائی نے اسٹینڈ نہیں لیا تھا، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ حامد میر کے لیے جیسے جیو نے اسٹینڈ لیا تھا ایسے ارشد شریف کے لیے ایئر وائی نے اسٹینڈ نہیں لیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ اور کوئی نہیں بلکہ خود ماجی نے جو کل کہا ہے اس بارے میں، فیملی سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کس نے کچھ کیا نہیں کیا، انہوں نے جو واضح الفاظ میں کہا. اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، مجھ سے کہا ہمارے پاس ہم نے جس کو میں نے ابھی تک تشہیر بھی نہیں کی، جس کی ٹویٹ بھی نہیں کیا، اور مجھے نہیں کہا اس کی تشہیر کرو کہ ہم ہر طرح سے جو ہو سکا وہ خیال کریں گے ہر حوالے سے. سر صحافی تو ان کا ساتھ دے رہے ہیں نا، لیکن ادارے کی وجہ سے ادارے کی جانب سے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ادارے نے ان کا ساتھ نہیں دیا. میں یہ اس لیے سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی ایئر ویز سے شکوا نہیں تھا، یہ میری اس لیے رائے ہے کہ جب ان کا ایئر ویز سے آفیشلی رشتہ ٹوٹ گیا اس کے بعد بھی وہ ایئر ویز کے حق میں چیزوں کو ری ٹویٹ وغیرہ کرتے رہے. مجھے اس لیے تاثر ہے کہ ان کو کوئی شکوا نہیں تھا، اور اگر ایسا ہوتا تو آج ایئر ویز سے منسلک لوگ یہاں ماجی کے ساتھ بیٹھے ہوتے یا ماجی نے اس طرح کی بات نہ کی ہوتی. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ آپ کا. اگر یہ بہترین موقع ہے کہ سارے ساتھ سوچیں کہ بھائی ہم ایک دوسرے سے اختلاف رائے کرتے رہیں گے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے ہماری آواز روکنے کی کوشش کی تو ہم سب اکٹھے ہوں گے.